بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ پاکستانی بہن بھائیوں کا جنہوں نے بہت سارا پیار دیا۔ اس کے بعد آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میجر گورو آریہ ہر وقت پاکستانی فوج کی بات کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ موازنہ کریں کہ کہاں پاکستانی فوج اور کہاں ہندوستانی فوج۔ آپ ان کے ایک سے بڑے ایک جنرل کو دیکھ لیں، انہیں خود ان کی عوام ہی نہیں جانتی، کیونکہ نہ تو انہوں نے کوئی فوج کا کام کیا، نہ کوئی عوام کا کام کیا، اور نہ ہی دنیا میں کوئی امن کا کام کیا۔ وہ آئے، وردی پہنی، دہشت گردی کی، پیسے دے کے دہشت گردی کروائی، تنخواہ لی، حرام کھایا اور گئے، نکل گئے۔ اس لیے نہ تو کوئی انہیں جانتا ہے، نہ ہی کوئی انہیں جاننا چاہتا ہے، نہ ہی کوئی ان ہجڑوں کی بات کرتا ہے، نہ ہی کوئی ان کی بات کرنا چاہتا ہے۔ اور میجر گورو آریہ کو اسی بات کا دکھ ہے کہ کیا بات ہے کہ ہندوستانی فوجی جنرلز کا کوئی ذکر تک نہیں کرتا، مگر پاکستانی آرمی کے سپاہیوں تک کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جنرلوں کا تو ماشاءاللہ سے ہر طرف نام بولتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پاک فوج کا ایک مقام ہے، ایک خوبصورت پاک کردار ہے، جس کی وجہ سے پاک فوج کے بیشتر فیصلوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم ہندوستانی فوج کو دیکھتے ہیں، ان میں کوئی ایک چیف یا جنرل ایسا نہیں جس کے فیصلوں کو اس کی آرمی نے، اس کے لوگوں نے، اس کے ملک نے یا دنیا نے سراہا ہو۔ ہمارے پاک فوج کی وجہ شہرت اس کی بہادری بھی ہے، جس کی وجہ سے میجر گورو آریہ بار بار پاکستان اور پاکستان آرمی کے بارے میں بات کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے ہندوستانی عوام کی، تو ان کو میں اتنا ہی سمجھانا چاہتا ہوں، میں آج ہندوستانی عوام کو کچھ خاص سمجھانا چاہتا ہوں، کچھ خاص بتانا چاہتا ہوں۔ میرے ہندوستانی بہن بھائیوں، جس طرح آپ کی فوج نے، ہندوستانی فوج نے آپ کو ایک لالی پاپ دے دیا اور بتا دیا کہ 1965 میں وہ پاکستان ناشتہ کرنے آئے تھے، مگر انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا، یعنی پوری حقیقت نہیں بتائی کہ وہ ہندوستانی فوج لے کر پاکستان میں آئے تھے ناشتہ کرنے، مگر بیچارے اپنی رات کی بچی کچی روٹیاں اور اپنی گوبر سے بھری پتلونیں بھی یہاں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ نہ تو انہوں نے بتایا ہے، نہ وہ کبھی بتائیں گے۔ پھر میں آج آپ کو ایک اور خاص بات بتاتا ہوں۔ ہندوستانی عوام سے ہندوستانی فوج اکثر یہ کہتی ہے کہ 1971 میں 93,000 پاک آرمی کے جوانوں نے سرنڈر کیا، ہتھیار ڈال دیے، مگر وہ یہ نہیں بتاتی کہ 1971 میں تو پاک آرمی کی ہندوستان سے لڑائی تھی ہی نہیں۔ اب جب ہندوستان سے لڑائی تھی ہی نہیں تو وہ ہندوستان سے کیوں لڑتے؟ ہندوستان نے تو ہجڑوں اور ڈاکوؤں اور دہشت گردوں کی طرح پیچھے سے وار کیا، اور جب پیچھے سے وار کیا تو ہماری تو ایک امن کی کوشش تھی ہمیشہ سے۔ اس امن کی کوشش کو امن رکھنے کے لیے وہاں پہ سرنڈر کیا گیا، اور یہ دنیا کو پیغام دیا گیا کہ ہماری لڑائی تم سے نہیں تھی، یا ہم جنگ کے ماحول میں نہیں ہیں، یا ہم جنگ کرنے نہیں آئے تھے۔ مگر ٹھیک ہے، میں ہندوستانی عوام اور ہندوستانی فوج کی یہ بات بھی مان لیتا ہوں۔ اس سے اگلی بات اور بھی مزیدار ہے، بلکہ بہترین کامیڈی ہے۔ میں آج اپنے ہندوستانی ہمسایوں، اپنے بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پھر آپ کو ہندوستانی فوج نے بتایا کہ کارگل میں انہوں نے پاکستان کو دھول چٹوا دی، مگر انہوں نے یہ کبھی نہیں بتایا کہ کارگل رکوانے کے لیے کس طرح ہندوستان کے پی ایم وائٹ ہاؤس میں شاہانہ مجرے کرتے رہے، اور کتنے مجروں کے بعد بڑی مشکل سے وہ کارگل رکوانے میں کامیاب ہو۔ خیر، میری ان سب باتوں پر آپ لوگوں کو یقین آئے گا بھی نہیں
آپ لوگ یقین کریں گے بھی نہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یقین کریں بھی نہ، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ بات بات پر 4 جنگیں جیتنے کی بات کرتے ہیں۔ چلے تھوڑی دیر کے لیے ہم مان جاتے ہیں کہ آپ 4 جنگیں ہم سے جیت چکے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس بات کو مان جاتے ہیں۔ اب جب ہم نے یہ مان لیا کہ آپ 4 دفعہ ہم سے جنگ جیت چکے ہیں، اب ذرا آپ غور کریں، آپ وہ ملک ہیں جو 4 بار ہم سے، پاکستان سے جنگ جیت چکا ہے، وہ 6 گنا زیادہ ہم سے بڑا ہے اور 4 بار ہم سے جنگ بھی جیت چکا ہے۔ اب وہ آتا ہے حملہ کرنے وہ آتا ہے اور اپنا جہاز بھی گروا لیتا ہے اور اپنا پائلٹ بھی اس ملک کے ہاتھوں گرفتار کروا لیتا ہے جس سے وہ 4 دفعہ جنگ جیتا ہوتا ہے، اور وہ ملک جو 4 دفعہ جنگ ہارا ہوا ہے وہ اس کا جہاز بھی گرا دیتا ہے اور اس پائلٹ کو مار مار کے الو کا پٹھا بنا دیتا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ تو بار بار کہتے ہیں کہ آپ 4 دفعہ جنگ جیت چکے ہیں، آپ ہم سے بڑے ہیں، آپ کے پاس اکانومی اچھی ہے، آپ کے پاس سب کچھ اچھا ہے۔ ہم نے مان لیا آپ کے بقول کہ ہم 4 جنگیں آپ سے ہار چکے ہیں، ہم نے مان لیا آپ کی اکانومی اچھی ہے، ہم نے مان لیا آپ کے اندر بے حیائی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، منافقت، حسد سب کچھ اچھا ہے، ہم سے زیادہ ہے، ہم سے بڑھیا ہے۔ لیکن آج پر غور کریں کہ 4 جنگیں تو آپ جیت چکے تھے، آج آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں ہندوستانی بہن بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے آج پر غور کریں، وہ بار بار 71، 65 اور 99 پہ مت جائیں۔ آج کی ڈیٹ میں آپ مار کھا کے بیٹھے ہیں، اپنا جہاز گروا کے بیٹھے ہیں، آج کی ڈیٹ میں آپ اپنا بندر اریسٹ کروا کے بیٹھے ہیں، آج کی ڈیٹ میں آپ نے اپنے پائلٹ کو لاتے اور مکے مروا کے الو کا پٹھا بنوا دیا ہے۔ آپ آج کی ڈیٹ میں لوزر ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک جو آپ سے 6 گنا چھوٹا تھا، 4 دفعہ جنگیں بقول آپ کے ہارا ہوا تھا، آج وہ بہتر نہیں بہترین ہو چکا ہے، جس نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈالی ہیں، آپ کو مارا بھی ہے، آپ کو گھسیٹا بھی ہے اور پوری دنیا کو ویڈیو پہ دکھایا بھی ہے۔ پھر میں اپنے ہندوستانی بھائیوں سے ایک اور اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو آپ کے میجر گوبر صاحب ہیں، یا گورو ہیں یا گوبر ہیں، اگر یہ گورو ہیں تو منہ سے یہ گوبر ہی کرتے ہیں، انہیں منہ کی بواسیر ہے، انہیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے، یہ دنیا کے جاہل ترین انسان ہیں اور ہر بار یہ میرا چیلنج جو ہے ایکسیپٹ کرنے سے بھاگتے رہے ہیں۔ انہوں نے راہ فرار اختیار کی، میں اب ان کو چیلنج کر بھی نہیں رہا، کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں کہ جنہوں نے سچی باتیں کی ہوتی ہیں وہ سامنا ضرور کرتے ہیں، انہوں نے جھوٹی باتیں کی ہیں اس لیے وہ سامنا کرنے سے کترا رہے ہیں۔ مگر میں آج آپ کو بتاتا ہوں، جو آپ کا جھوٹا میڈیا، جو آپ کی جھوٹی فوج اور جو آپ کی جھوٹی سیاسی لیڈرشپ ہے، وہ آپ کو بتاتی ہے کہ انہوں نے پریشر ڈال کر پاکستان سے اپنا پائلٹ واپس لے لیا ہے۔ وہ عقل کے اندھو، کہاں تھا تمہارا پریشر جب پاکستانی آرمی نے جہاز گرا دیا؟ کہاں تھا تمہارا پریشر جب انہوں نے بندر کو مار مار کے چپنزی بنا دیا؟ وہ عقل کے اندھو، کہاں تھا تمہارا پریشر جب تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا تھا اور دیا جاتا ہے اور دیا جاتا رہے گا انشاءاللہ؟ تم لوگ ایک بات کو رٹا کے بیٹھے ہو، 4 جنگیں ہم جیت چکے ہیں۔ اپنے آج پہ غور کرو کہ کس قدر جہلیت میں گم ہو چکے ہو تم لوگ۔ لیکن تم لوگوں کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ علم کی کمی کی وجہ سے بے وقوف بنتے آئے ہو، بن جاتے ہو اور بنتے رہو گے انشاءاللہ۔ جس طرح تمہاری سیاسی لیڈرشپ ہے، اس میں کسی اگلی ویڈیو پہ بات کروں گا، کیونکہ جو قصاب ہے، قاتل قصاب مودی، اس میں بات کرنے کے لیے مجھے الحمدللہ ٹائم چاہیے ہوگا،
اور میں اس کی 7 نسلوں کو مینشن کروں گا اپنی ویڈیو میں، کیونکہ میجر گورو کو نہیں پتا، میجر گوبر اور گورو کو نہیں پتا کہ اس نے کس قوم کو چھیڑ دیا ہے، اس نے کس قوم سے بات کی ہے۔ اس نے علم پر بات کی تو علم کا سامنا کرے نا، اب کیوں چھپ کے بیٹھا ہے؟ میں آج اپنی اس لاسٹ بات میں ایک اور مزے کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ اس نے کہا تھا کہ وہ 6 چوڑیاں بھیجے گا جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے اور عمران خان کے لیے۔ دیکھو صاحب، میجر گوبر صاحب، آپ نے نہ تو 6 چوڑیاں بھیجی اور نہ ہی اپنی کچھ سچی بات ثابت کر سکے، آپ ہو گئے ثابت جھوٹے۔ لہذا میں آج آپ کے لیے ایک ساڑی بھیج رہا ہوں، آپ وہ ساڑی پہن کر بیٹھ جائیں اور گھر میں کہ چھپ کے بکواس کرتے رہیں، آپ سے نہ ہو پائے گا سچ کا سامنا۔